سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا حال کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا حال کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جولی کو میری بر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے صحیح کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا میرا حال کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ سے اجازت لی، میری والدہ نے مجھے ایک جبہ مبارکہ پہنایا اور جبے کے اندر یہ جو آستین ہوتی ہیں اس کے نیچے 40 درہموں کو چھپا دیا، اس کے اندر چھوٹی سی پاکٹ تھی، اس کے اندر 40 درہم رکھ دیے اور مجھے اللہ کے حوالے کیے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بغداد کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں قافلے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا، قافلہ چلتا جا رہا ہے، ایک جنگل میں پہنچتا ہے، رات کا عالم ہو جاتا ہے، قافلے والے سو جاتے ہیں کہ اچانک ڈاکو اس پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا اور جب قافلے کو لوٹ چکے تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کھڑے ہیں کہ ایک ڈاکو آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے بیٹے کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو عام کی بات کو مذاق سمجھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ دوسرا ڈاکو آتا ہے، اس کو بھی وہی جواب دیتے ہیں۔ جب تیسرا ڈاکو آیا تو اس نے کہا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ آپ کو پکڑتا ہے، اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے، سردار کو کہتا ہے اے سردار یہ تو چھوٹا سا بیٹا ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے تمہارے پاس کیا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا بیٹا کیا تم سچ بول رہے ہو؟ میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہاں میں سچ بول رہا ہوں۔ وہ سردار کہتا ہے کہاں ہے وہ 40 دینار؟ آپ نے فرمایا یہ جو میرا کوٹ ہے، اس میں میرا جوتا ہے، اس کے اندر میری ماں نے میرے لیے 40 دینار رکھے ہیں۔ آپ نے اس 40 دینار کو نکالا اور اس سردار کو دکھایا۔ جب اس سردار نے یہ عالم دیکھا تو کہنے لگا ہے بیٹا تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرے قافلے کو لوٹ لیا ہے، لیکن تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، اپنی رقم کو بچا سکتا تھا۔ میرے حضور غوث پاک نے فرمایا ڈاکو کے سردار کیا تو نہیں جانتا کہ جب میں اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا میری ماں نے ایک بات بولی تھی اے عبدالقادر زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں اپنی ماں کی بات کی لاج رکھ رہا ہوں۔ جب اس کا ڈاکو کے سردار نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں کی بات کے کوئی نہیں ٹال رہا، میں بھی تو ہوں جو اپنے رب کا نافرمان بندہ بنا ہوا اس دنیا میں گھوم رہا ہوں۔ اور اس نے اسی وقت توبہ کی اور جو اس کے 60 جو ڈاکو تھے انہوں نے بھی
توبہ کی اور وقت روایات کے اندر ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی، اور میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے ہاتھ پر ان 60 لاکھوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ بغداد اس وقت علوم و فنون کا مرکز تھا، ہلاکو خان نے ابھی اس بغداد کو تیس و نبود نہیں کیا تھا۔ بڑے بڑے جید عالم دین اس وقت بغداد کے اندر موجود ہوتے تھے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے دور سے لوگ علم دین، علم فنون، علم واحد، سائنس کو پکڑ جتنے بھی علوم اس دنیا پر یہاں تھے وہ سب حاصل کرنے کے لیے بغداد میں آتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے اندر پہنچا میں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو 40 دینار تھے وہ ختم ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں کسی اور کو جانتا نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میری زندگی میں ایسے دن آتے تھے کہ 20 دن تک میں بغداد کے اندر علم بھی حاصل کرتا تھا اور فاقے کی حالت میں بھی رہتا تھا، یعنی آپ بھوکے رہتے تھے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہاں تک نوبت آ جاتی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے چلا جاتا تھا، وہاں جا کر گھاس کھاتا تھا یا درختوں کے پتے کھایا کرتا تھا۔ یہ علم دین ایسے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ علم دین ایسے نہیں آ سکتا۔ یہ جو اللہ کی معرفت میرے نبی کی حدیث ہوتی ہے یہ ایسے ہی انسان کے دل میں نہیں آ جاتی، بلکہ اس کے لیے بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، سردی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، استادوں کی مار بھی حاصل کرنی پڑتی ہے، گھر سے جدائی بھی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک دن میں جب بغداد میں علم دین حاصل کر رہا تھا تو 1 سال 20 سال آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ 21 سال گزر گئے میں اپنے گھر سے جدا ہو چکا تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں اپنے گھر میں واپس جاؤں اور جا کر اپنی ماں کو ملوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بغداد سے چلا، جیلان میں اپنے گھر میں پہنچا، جا کر دروازے کو دستک دی، اندر سے ماں کی آواز آئی، کون؟ عرض کیا حجان میں عبد القادر آیا ہوں۔ تو قربان جائیے آپ کی ماں نے فرمایا عبد القادر میں نے تمہیں اپنے رب اور اپنے نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، میں ساری زندگی اب تجھ سے ملاقات نہیں کروں گی، میں ملاقات کروں گی تو میدان حشر کے میدان میں تجھ سے ملاقات کروں گی۔ یہ ماں کا مقام بھی دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ اور اس کے نبی کے دین کے لیے بھیج دیا ہے، اور وہی آج ہمارا کیا ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی عزیز 2 یا 3 سال بعد کسی ملک میں چلا جائے، پیچھے سے ماں کہتی ہے بیٹا آپ واپس آ جاؤ، میرا دل گھبرا گیا ہے، والد کہتا ہے بیٹا میں تجھ سے گھبرا گیا ہوں، بیوی کہتی ہے، بچے کہتی ہیں، لیکن قربان جائیے میرے حضور غوث پاک کی وعدہ پر کہ ساتھ بیٹے سے فرمایا بیٹا اب زندگی میں تجھے کبھی تجھ سے ملاقات نہیں کروں گی، اب حشر کے دن میری اور تیری ملاقات ہوگی۔ ساری زندگی آپ نے اپنی والدہ کو پھر نہیں دیکھا۔ یہ حضور غوث پاک رضی یہ جدائی کوئی عام سی جدائی نہیں ہوتی، یہ باپ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کا ایک بھائی تھا عبداللہ، ایک بھائی ہے، ایک ماں ہے، لیکن آپ نے جدائی صرف اس لیے برداشت کی کہ نبی اللہ کے نبی اور اس نبی کے دین کی خاطر۔ اور پھر اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ ابن سقا کہتا ہے، روایات کے اندر ابن سقا کہتا ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک میرا دوست تھا، ایک میں تھا، ایک حضور غوث پاک کی ذات تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بغداد کے اندر ایک بہت بڑا کتب تھا، وہ جب جاتا تھا لوگوں کے سامنے آ جاتا تھا، جب جاتا تھا وہ لوگوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ بات بغداد میں اس کی بہت مشہور تھی۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو بھی کہا، حضور غوث پاک کو بھی کہا کہ آج چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ابن اسحاق کہتا ہے کہ جو میرا دوست تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ جو وہ دوست ہے وہ میرا جواب نہیں دے سکے گا، یعنی جو اللہ کا ولی ہے وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے گا۔ اور ابن اسحاق کہتا ہے
کہ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج میں اسے پوچھوں گا کہ میرے اندر سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ اور حضور سے پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں صرف اس نیت کے ساتھ جاؤں گا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، میں اس کی زیارت کروں گا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم تینوں اس کے چلے گئے جہاں وہ بیٹھا تھا، اس کا حجرہ تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے، وہ جو اللہ کا ولی تھا وہ غائب تھا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہم بیٹھے، وہ ظاہر ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تینوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو جو میرا دوست تھا جس نے یہ دل میں خیال کیا تھا کہ آج میں اس سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، تو اسے کہنے لگے کہ اے تیرا یہ سوال تھا، اس کا تیرا یہ جواب ہے۔ اور کہنے لگے تمہارے اندر سے مجھے کفر کی بو آتی ہے۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں درمیان میں بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگے اے ابن اسحاق تیرا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، اور تجھ پر ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی تمام مخلوق تجھ پر ٹوٹ پڑے گی۔ اور ابن اسحاق کہتا ہے کہ حضور کو پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے عبد القادر تو صرف اللہ کے ولی کی زیارت کے نظر سے آیا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ تو بغداد کے منبر پر بیٹھا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ میرا جو قدم ہے دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ہم وہاں سے چلے آئے، پھر میں نے علم دین حاصل کیا، ہم فارغ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بغداد میں حاضر ہوا کئی سالوں بعد۔ کہتا ہے کہ میں حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ لاکھوں کے حساب سے مجمع تھا۔ حضور سے پاک جلال کی حالت میں آگے اور آپ نے اپنا قدم منبر پر مارا اور کہا عبد القادر کا قدم دنیا کے ہر ولی کے گردن پر ہے۔ اور ابن اسحاق کہتا ہے کہ جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی تو مجھے اس وقت اس ولی کا قول یاد آ گیا کہ وہ ولی نے کہا تھا اے عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بغداد کے منبر پر بیٹھا ہوگا اور یہ فرمائے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور ابن اسحاق کہتا ہے کہ جو میرا دوسرا دوست تھا اس نے علم دین حاصل کر لیا، اللہ نے اس کو بڑی فصاحت عطا فرمائی، بڑی دانائی عطا فرمائی، بڑا علم عطا فرمایا۔ وہ پادریوں کے ساتھ مقابلے کرتا تھا، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا کہ بادشاہ وقت نے اس کو روم کی طرف بھیجا اور کہا کہ روم کے اندر جو پادری ہیں تو ان کے ساتھ جا کر مناظرہ کر۔ جب وہ وہاں روم میں پہنچا اس نے مناظرہ کیا، اس نے پادریوں کو مار دے دی۔ جو اس وقت رومیوں کا سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا تو میرے دربار میں ٹھہر جا۔ جب وہ اس دربار میں ٹھہرا اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی اور اس پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ وہ اس بادشاہ سے کہنے لگا رومیوں سے میں تیری سلطنت کی ایک لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کا رشتہ دے دے۔ وہ کہنے لگا ایک شرط ہے کہ اگر تم مسلمانیت کو چھوڑ کر عیسائیت میں آ جاؤ میں تجھے تیری شادی اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں وہ اس پر اتنا فراختہ ہو گیا تھا کہ اس نے مسلمانیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لی۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمانیت سے نکل عیسائیت میں چلا گیا پھر مجھے اس ولی کا قول یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ تو بہت بڑا علم دین بن جائے گا، تو بہت بڑا عالم بن جائے گا، لیکن تیرے اندر سے کفر کی بو آتی ہے۔ اس نے مسلمانیت کو چھوڑ کر عیسائیت میں چلا گیا اور کفریت میں چلا گیا۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جو میرا حال تھا کہ میں بغداد سے چلا آیا، صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب وہ سلطان بڑا میں اس کے دربار کا وزیر خزانہ بن گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ دنیا کے مسلمان میرے دربار میں آتے تھے اور مجھ سے مانگتے تھے۔ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے اس ولی کا قول یاد آ گیا کہ اے ابن اسحاق دنیا تیرے دربار پر ٹوٹ پڑے گی۔ اور مجھ سے ابن اسحاق کہتا ہے کہ جو سب سے بڑی بات تھی وہ حضور سے پاک کی تھی کہ اس نے کہا کہ عبد القادر تو بغداد کے منبر پر بیٹھے گا اور جب تو خطاب فرما رہا ہوگا
تو یہ کہے گا کہ میرا قدم حل ولی کی گردن پر ہے۔ اور حضور سے پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جو دین علم تھا اس کو حاصل کر لیا، اور آپ کے دوست حضرت رفاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں 40 سال حضور غوث پاک کی خدمت میں رہا، اور حضور غوث پاک کی شان دیکھے کہ عشاء کی وضو سے صبح فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ایک دن میں 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، اور صبح بھی قرآن کا علم پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو جاتا تھا، ظہر کی نماز ادا کرتے تھے، پھر عصر تک علم حدیث پڑھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور غوث پاک ایک دن میں 17 علوم لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ صرف حضور غوث پاک کی شان ہے کہ ایک رات میں عشاء کی نماز سے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کرتے تھے، پھر ایک دن میں 1000 نوافل بھی ادا کرتے تھے، اور ایک دن میں لوگوں کو وعظ بھی سنایا کرتے تھے، اور 17 علوم کا درس بھی دیا کرتے۔ آج اس دنیا میں پیر تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن کوئی ایسا پیر نظر نہیں آتا جو لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہو۔ صرف آج کل آپ کو ایسے پیر ملیں گے۔ ولی پیر اور ہوتا ہے، ولی اور ہوتا ہے۔ ولی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، پیر کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں پیر کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کا سچا ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ آج کا جو پیروں کا مشن ہے وہ صرف پیسہ ہے، صرف پیسے آنا چاہیے، ہمارے کاروبار کیسے ہیں، ہماری زمینیں ہونی چاہیے، ہماری پراپرٹیاں ہونی چاہیے۔ ایسے پیر بہت دنیا میں کم رہ گئے ہیں جو لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوں۔ یا کوئی آپ کو بہت ہی کم ایسا پیر ملے گا جو اپنے طلباء کو قرآن بھی پڑھاتا ہو، تفسیر بھی پڑھاتا ہو، حدیث بھی پڑھاتا ہو۔ ایسے بہت کم رہ گئے ہیں۔ زیادہ تر یہی ہے کہ فلاں پراپرٹی کا کرایہ آ گیا یا نہیں آ گیا، فلاں زمین کا جو اناج ہے وہ آ گیا یا نہیں آ گیا۔ آج کل پیروں کو اپنے مریضوں کی بہت کم رہ گئی ہے، حالانکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مجلس میں آپ کا مریض ایک بار بھی بیٹھ جاتا تھا وہ آدھا عالم دین بن جاتا تھا، کیونکہ آپ قرآن اور حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ رفاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پہ ایک نظر ڈالتے تھے اس کا ظاہر بھی پاک فرما دیتے تھے، اس کا باطن بھی پاک فرما دیتے تھے، یعنی وہ وہاں بیٹھا اٹھنے سے پہلے اللہ کا ولی بن چکا ہوتا تھا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے علم دین حاصل کر لیا، کیونکہ آپ اجمی تھے، عربی نہیں تھے، بغداد جو تھا یہ عربی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بیٹا عبدالقادر تم لوگوں کو واضح کیوں نہیں کرتا؟ عربی یا رسول اللہ یہ لوگ عربی ہیں، میں اجمی ہوں، یا رسول اللہ میں عربیوں کے سامنے کیسے بول سکتا ہوں؟ حضور کو سے پاک فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا عبدالقادر اپنا منہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا منہ کھولا حضور نے 7 مرتبہ اپنا لفظ دہن میری منہ میں ڈالا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آگے اور فرمایا عبدالقادر اپنا منہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 6 بار اپنا تھوک مبارک آپ کے منہ میں ڈالا۔ عربی حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے حضور کے ادب کی وجہ سے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ 10 لاکھ تک مجمع آپ کا سننے والا ہوتا تھا اور آپ روتے جاتے تھے۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے محدث ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا ایک علیحدہ مدرسہ تھا، ان کے اندر آپ پڑھاتے تھے۔ اور ابن جوزی کا جو سوچ تھی، فکر تھی، وہ یہ تھی کہ ایک پیر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا تعلق علم دین کے ساتھ ہو۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ پیر اور ہوتے ہیں، ولی اور ہوتے تھے۔ تو ابن جوزی کا ایک شاگرد تھا، وہ ہر روز
سبق پڑھنے کے بعد حضور غوث پاک کی مجلس میں جاتا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ تم کہاں جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے پیر کا درس سننے کے لیے جاتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ آج میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ جب آپ حضور غوث پاک کی مجلس میں پہنچے تو آپ واز فرما رہے تھے۔ ابھی اس وقت آپ نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کی ایک تفسیر بیان کی، دوسری تیسری حتیٰ کہ آپ نے 11 تفسیریں بیان فرمائی۔ ابن جوزی کا شاگرد کہتا ہے علامہ ابن جوزی کیا آپ نے یہ تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں؟ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ حضور غوث پاک نے جب 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ میں نے تفسیر نہیں پڑھی ہوئی۔ اور جب آپ نے فرمایا آؤ ہم حال سے حال کی طرف آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی جب سے لوگوں کے دلوں پر لگائی تو علامہ ابن جوزی نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے اور اپنا جوتا بھی پھاڑ دیا اور کہا اے عبد القادر یہ تیری ہی شان ہے کہ جب تو لوگوں کے دلوں پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے ان کے ظاہر بھی پاک فرما دیتا ہے اور ان کے باطن بھی پاک فرما دیتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حضر علیہ السلام آسمان کی بلندی پر پرواز کرتے جا رہے ہیں تو آپ نے نظر اٹھائی اور فرمایا اے حضر ابھی بیٹھ جا، عبد القادر اللہ اور اس کے رسول کا درس دے رہا ہے سنتے جا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان تھی کہ حضرت حضر علیہ السلام آسمان کی بلندیوں پر سیر فرما رہے تھے، فرمایا حضر ٹھہر جا۔ اور ایک دفعہ آواز فرما رہے تھے کہ حضور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا اے موسیٰ کیا تمہاری امت میں میرے شیخ عبد القادر جیسا کوئی عالم دین ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور میری امت میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی یہ دونوں قدموں کے درمیان حضور نبی کریم علیہ السلام کا قدم مبارک لگا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایک مقام پر ٹھہرتے گئے، پھر آپ کو رف پیش کیا گیا، وہ بھی ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک حضور کو پیش کی، حضور نے اپنا قدم حضور غوث پاک کے روح پر رکھا اور مقام کعبہ کو حسین تک لے گئے اور وہاں پہنچے تو فرمایا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تمہاری غلام میں سے شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا جو بہت بڑا عالم دین ہوگا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے جس طرح میرا مقام انبیاء میں مختلف ہے اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی اولیاء میں مقام بلند و برتمام ہوگا۔ یہ دیکھیں اور حضور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو حضور نے اپنا قدم رکھا تھا حضور شیخ عبد القادر کی پشت مبارک پر جب آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو وہ آپ کا قدم لگا ہوا تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور غوث پاک کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنت عطا فرمائے۔